بدر کے میدان میں، احد کے شہیدوں کی قبروں پر کہیں ایک چادر اور کہیں عرس کا میلہ دکھا دو۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو وہاں تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پٹائی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ضرب یضرب کی گردان شروع ہو جاتی ہے، بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ شروع ہو۔ ارے آج نزیوں کا اقتدار ہے، فاروق اعظم کی خلافت میں بھی نزدی مسلمان بستے تھے، وہاں بھی بہابڑوں ہی کا اقتدار تھا، وہ بھی نبی کے گستاخوں کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے کبھی احد کے شہیدوں کے مزار پر چادر چڑھایا ہو، ان کے عرس منائے ہوں تو تاریخ کے حوالے سے دکھاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا اور اولیاء کا بھی نہیں تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، خواجہ ہند حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ کہو کہ 12 بجے رات کے بعد تو یاد کی ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے، یہ تو پہلے ہی سے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ شیخ عثمان ہارونی ان کے پیر کا نام تھا۔ شیخ عثمان ہارونی کا پہلے انتقال ہوا کہ خواجہ اجمیری کا پہلے انتقال ہوا۔ شیخ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ خواجہ اگر عرس و چادر والے ہوتے تو اپنے پیر حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مزار پر عرس کرتے، چادر چڑھاتے اور میلہ لگاتے، لیکن کوئی مائی کا لال کسی مستند تاریخ کے حوالے سے دکھا نہیں سکتا ہے کہ خواجہ اجمیر نے کسی ولی کے مزار پر چادر چڑھایا ہو اور عرس کیا ہو، اور کوئی نہیں دکھا سکتا کہ غوث العظم نے، خواجہ بغداد نے اپنے پیر کا عرس منایا ہو۔ تو غوث کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے جو بے عرس والے ہیں، جو بے چادر والے ہیں۔ اور چادر گاگر والا کہتا نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہم، تم کون چھوڑنے نہ چھوڑنے والے؟ ایک سے نوجوان کو دیکھا بڑی دھمکی دے رہا، نہیں دیں گے طلاق دیں گے نہیں، کسی حال میں نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر کس کو کرا؟ اس کی بیوی کو۔ ارے اس کی بیوی کو تم کون طلاق دینے والے؟ غوث کا دامن ہم نے پکڑا۔ غوث قیام نہیں کرتے تھے، غوث فاتحہ نہیں دیتے تھے، غوث عرس نہیں کرتے تھے۔ کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ غوث العظم شیخ محی الدین خواجہ بغداد، اور کوئی دکھا دے خواجہ اجمیر، اور کوئی دکھا دے صابر کلیری، اور کوئی دکھا دے نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے مجلس میں، نبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک بیت ختم پر سب کھڑے ہو گئے اور جھوم کر مستی میں لاکھوں سلام بھیجنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سلام تمہارا سلام نہیں تھا۔ کوئی دکھا دے کہ خواجہ اجمیر کے بارگاہ میں 11 تاریخ کو فاتح ہوا ہو، 12 تاریخ کو شیرنی بنائی گئی ہو، دیگ چڑھایا گیا ہو، خواجہ اجمیر نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فاتحہ جس کو جعلی، جس کو انگریزی ملا ڈپلیکیٹ شیروانی پگڑی جبہ اور دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی، اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے، جعلی اور زکیل باتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محض جہالت ہے، عبث و بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں عبث و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان